حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا تذکرہ کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، کس لیے ہم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ لائق بیٹے اپنے آبا و اجداد کی غلط رسموں پر بھی سخت اور ضدی ہوتے ہیں۔ غلط رسموں پر تو ضدی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ویسے بطور مثال سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آبا و اجداد کی رسموں پر ضدی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اس پر بھی پابند رہو۔ قیل فما لنا فیہا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو قربانی کی ابا کی سنت کے مطابق، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بكل شعرۃ حسنہ، فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ قیل فالصوف یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اون والا ہوتا ہے، اون والا جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے تو بال زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جب زیادہ بالوں والا ہم قربانی کریں گے تو وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ سوال کرنے والے کی سوچ میں آیا کہ اتنی زیادہ نیکیاں پتہ نہیں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، ہاں اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہوگی۔ اب کون شمار کرے کہ قربانی کے جانور کے کتنے بال ہیں؟ کون شمار کرے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا بندہ سنا نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے، اور آئندہ بھی امید نہیں لگتی، اس لیے کہ کون کھڑا ہو قربانی کے جانور کے بال گنے؟ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں جب نیکی مل رہی ہوگی تو آدمی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں کما لے گا، کروڑوں نیکیاں کما لے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے اربوں خربوں تک بھی پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہ بھی تو ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب جب ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تو ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں، ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اب گنو کون گنے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔